کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور تلسماتی آواز کی مالک نازیہ حسن کی آج 54ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ نازیہ حسن کا شمار برصغیر میں پاپ موسیقی کی بانیوں میں کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر اہم دن کے موقع پر اپنا ڈوڈل تبدیل کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے گزشتہ سال بین الاقوامی شہرت کی حامل پاکستانی پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی 53ویں سالگرہ پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈوڈل بنایا تھا۔ پاکستانی نوجوانوں کو پاپ میوزک کا دیوانہ بنانے والی نازیہ حسن 3 اپریل 1965 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے موسیقی کی تعلیم سہیل رانا سے حاصل کی، جس کے بعد وہ لندن چلی گئیں اور تعلیم وہیں مکمل کی۔ نازیہ حسن نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی کے پروگرام کلیوں کی مالا سے کیا۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں موسیقی میں مغربی انداز متعارف کروایا، جسے پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں بھارت، امریکہ، عرب امارات، لاطینی امریکہ سمیت دنیا بھر میں بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اسی وجہ سے نازیہ حسن کو پاپ موسیقی کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اصل شہرت جب انہوں نے سن 1980 میں 15 سال کی عمر میں بھارتی فلم قربانی کے لیے انوکھے میوزیشین بدو کی دھن پر گایا ہوا گانا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گایا، جس نے فلمی گانوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ گیت آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے نے نازیہ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے وسطی ایشیا میں پاپ موسیقی کی ملکہ بنا دیا۔ نازیہ کی زندگی کے سب سے اہم جزو ان کے بھائی زہیب حسن تھے، جنہوں نے نازیہ کی پوری زندگی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور یوں نازیہ کے کئی البم اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ جاری ہوئے۔ نازیہ حسن کا پہلا البم ڈسکو دیوانے 1982 میں ریلیز ہوا تھا، جس نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ اس البم میں ان کے بھائی زہیب حسن نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا تھا، اور نازیہ حسن کو ان کے فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ نازیہ حسن پہلی پاکستانی ہیں جنہوں نے فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا اور بیسٹ فیمیل پلے بیک سنگر کی کیٹیگری میں کم عمر ایوارڈ جیتنے والی گلوکارہ قرار پائیں۔ یہ اعزاز آج تک ان کے پاس ہے۔ نازیہ صرف گلوکاری ہی نہیں، سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ رہیں۔ 1991 میں انہیں پاکستان کے ثقافتی سفیر مقرر کیا گیا۔ نازیہ حسن کی شادی 30 مارچ 1995 کو ہوئی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سرطان کی موذی مرض میں مبتلا نازیہ حسن 13 اگست سن 2000 کو اپنے لاکھوں مداحوں کو اداس چھوڑ گئیں۔ نازیہ حسن نے بہت کم عمر پائی، لیکن اپنے مختصر کیریئر میں وہ نقوش چھوڑے ہیں جو آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہے ہیں۔ پاکستان کی پاپ گلوکارہ کے بھائی زہیب حسن نے انکشاف کیا کہ ان کی بہن کے سابق شوہر نازیہ حسن کی زندگی پر فلم بنا کر مالی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری بہن کا نام استعمال کر کے مشہوری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری اجازت کے بغیر نازیہ کی زندگی پر فلم بنانے کی کوشش بھی کی، جس پر اہل خانہ نے انہیں قانونی نوٹس ارسال کیا۔ زہیب حسن کا کہنا تھا کہ نازیہ کی زندگی پر بات کرنے یا فلم بنانے کا حق اور اختیار صرف ہمارے گھر والوں کو ہی ہے، اور اگر کوئی بلا اجازت اس طرز کے اقدامات کرے گا تو اسے بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی گلوکار کا مزید کہنا تھا کہ نازیہ کے گانوں اور اس سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات ہمارا سرمایہ ہے۔ واضح رہے کہ نازیہ حسن نے 1955 میں اشتیاق بیگ نامی تاجر سے شادی کی تھی، جس کے بعد ان کے گھر بیٹے عریض حسن کی پیدائش ہوئی تھی۔ پاپ گلوکارہ کے انتقال سے 10 روز قبل انہیں شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ نازیہ حسن کی وفات کے بعد ایک انٹرویو میں زہیب خان نے بتایا کہ جن دنوں نازیہ بیمار تھیں وہ ہماری فیملی کے لیے انتہائی مشکل اور کڑا وقت تھا۔ آج بھی جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ نازیہ کینسر کی وجہ سے بستر علالت پر تھیں اور میں اور میرے گھر والے ہسپتال کے چکر پر چکر لگاتے تھے، مگر نازیہ حسن بہت ہی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں اور شدید بیمار ہونے کے باوجود گھر والوں کی پریشانی کی وجہ سے اکثر غلط بیانی بھی کر جاتی تھیں۔ اس دوران بھی میوزک البم کی تیاری کے بارے میں مجھ سے اکثر و بیشتر بات پرس کرتی تھیں، تو میرا جواب یہ ہوتا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو فوراً جواب آتا کہ کس نے کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میوزک کے حوالے سے میری رغبت کم نہ ہو۔ ان کی شخصیت کے 2 مختلف پہلو تھے، ایک نرم خوئی اور دوسرا سخت مزاجی۔ جن دنوں وہ ہسپتال میں داخل تھیں اور کینسر کی وجہ سے کیمیو تھراپی جیسے مشکل مراحل سے گزر رہی تھیں، وہ یاد کر کے آج بھی افسردہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لندن میں بیماری کے دوران 2 سال میرے پاس رہیں۔ میں شاید نازیہ کے اخلاق کو کبھی بھی پر نہ کر سکوں۔ زہیب حسن نے مزید کہا کہ بالی ووڈ کے فلم میکر نے مجھ سے نازیہ کی زندگی پر بننے والی فلم کے لیے رجوع کیا، مگر میں نے ابتدا میں ہی یہی بات
بات انہیں باور کروا دی تھی کہ انڈین فلم فارمولا بیسڈ ہوتی ہے اور اس میں غیر ضروری طور پر ناچ گانا بھی شامل ہوتا ہے، تو اگر فلم کے حقائق کے برعکس کوئی چیز شامل کی گئی جس کی ہمارے معاشرتی اقدار اجازت نہیں دیتی یا پھر ہماری گھریلو روایات کے منافی ہوئی تو پھر شاید ہم یہ فلم نہ کر سکیں۔ تاہم ان کا جواب تھا کہ دراصل وہ نازیہ اور میرے اصل حالات و واقعات پر فلم بنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کراچی میں سہیل رانا کے پروگرام سے دو کم سن بہن بھائی نے اپنا فنی سفر شروع کیا اور پھر لندن پہنچ کر انہوں نے اپنی محنت سے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ اس فلم کے ذکر سے مجھے یاد آیا کہ کراچی کے بعد جب ہم لندن پہنچے تو ہماری راہوں میں اس وقت کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائے گئے تھے، بلکہ اس دور میں وہاں کے لوگوں کا عجیب خطر آمیز رویہ تھا۔ ایک طرف اگر ہماری اپنے آپ کو منوانے کی جدوجہد تھی تو دوسری طرف وہاں پر کچھ لوگوں کی کوشش تھی کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں، مگر نازیہ چونکہ مجھ سے بڑی تھیں اور ان میں بلا کی خود اعتمادی تھی تو وہ اکثر ڈٹ جاتی تھیں اور ان تمام لوگوں کے سامنے میرے لیے ڈھال بن جاتی تھیں۔ نازیہ کی زندگی پر فلم لندن میں بنے گی اور اس میں یقیناً پاکستان والے دور کی منظر کشی بھی شامل ہوگی۔ فلم کا اسکرپٹ مکمل ہے، یوں تو فلم کے رائٹر کا تعلق بھارت سے ہی ہے، مگر اس کی کہانی کے دوران میری معاونت اور مشورے بھی شامل ہیں۔ اس فلم میں بالی ووڈ والوں نے کچھ اداکاروں کا انتخاب بھارت سے کیا تھا، مگر میرا مدعا یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت سے فلم میں کردار نگاری کے لیے مساوی اداکاروں کا چناؤ کیا جائے، ورنہ میں یہ فلم نہیں کر سکوں گا۔ اس فلم کے لیے نازیہ حسن سے ملتی جلتی کسی لڑکی کی تلاش ہے اور نوجوان زہیب کا کردار ادا کرنے والے لڑکی کی تلاش بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ یہ مراحل گزر جائیں گے تو یقیناً پھر فلم اگلے مراحل میں چلی جائے گی۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتایا نازیہ حسن کی زندگی کے کچھ حقائق کے بارے میں اور ان کی زندگی پر بنایا جانے والی فلم کے حوالے سے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کر کے شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باوقت باخبر رہ سکیں۔